اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 9 شوال سن 1442 مطابق 21 مئی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع زوجین کی باہمی محبت اور ذمہ داری کا شعور گھر اور فیملی کے سکون و سعادت کا سبب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ میاں بیوی کی باہمی الفت و محبت بڑی عظیم الشان خصلت ہے۔ اس سے زوجین کو سعادت و طمانینت نصیب ہوتی ہے اور خیر و عافیت کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت باری تعالیٰ نے ازدواجی رشتے کو قلبی راحت اور دلی سکون ہی کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق مطلب یہ ہے تاکہ شوہر اپنی بیوی سے الفت و محبت کا معاملہ کرے، اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کی محبت کا جواب محبت سے دے، پس دونوں باہم و الفت و محبت اور رحمت و مودت سے پیش آئیں اور اخلاص و وفاداری کا مظاہرہ کریں اور یوں ایک دوسرے سے قلبی سکون حاصل کریں۔ یقیناً زوجین کی باہمی مودت اور وفاداری بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ گھر کے سکون و اطمینان کا ذریعہ اور فیملی کی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اس سے خاندان کی شیرازہ بندی اور اس کی مضبوطی قائم و دائم رہتی ہے۔ در حقیقت میاں بیوی کی محبت و ہمدردی اللہ تعالیٰ کی ایک واضح نشانی اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ واضح ہو کہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت بڑھانے اور گھر کے سکون و سعادت میں اضافے کا طریقہ یہ ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک اپنے شریک حیات کی قدر و عزت کرے، پس دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں، اس کی محنت و مشقت پر اس کی تعریف کریں اور فیملی کے لیے اس کی قربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے تئیں حسن اخلاق اور پاکیزہ برتاؤ کا مظاہرہ کریں تاکہ دونوں میں مزید قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور بال بچوں کے تئیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ بیدار ہو۔ اور دونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک صادق آئے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ وہ آدمی تم میں سب سے زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں زیادہ اچھا اور بھلا ہو۔ اپنے گھر کے سکون و سعادت کی تمنا کرنے والوں، جن چیزوں کے ذریعے گھر کی سعادت مندی اور سکینت و طمانینت میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ میاں بیوی اپنی اولاد کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، بچوں اور بچیوں پر پوری توجہ دیں، ان کی بہترین پرورش کریں اور عمدہ تربیت کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تاکہ اولاد اپنے والدین کی خوشی و مسرت اور راحت و آرام کا ذریعہ بنیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بھرپور کوشش کریں اور باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پوری طرح عمل کریں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ دینی ماحول
اور والدین کی محبت میں پرورش پائے ہوئے بچے اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھ کو اس بات پر مداومت عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ آئیے ہم بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری اولاد اور ہماری فیملی کو خوشی و مسرت عطا فرما دے، ان کے سکون و اطمینان میں اضافہ کر دے، ہمارے معاشرے میں الفت و محبت کو عام کر دے اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، زوجین کی باہمی گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے گھریلو خوشی و مسرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دونوں کی باہمی مشاورت اور تعاون کی بدولت فیملی اور خاندان کی سعادت و سکینت قائم و دائم رہتی ہے۔ پس میاں بیوی کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور ان کو گھریلو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ان کے بچوں کو بھی نفسیاتی اطمینان اور معاشرتی سکون حاصل ہوتا ہے، اور باہمی الفت و محبت کے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، بس ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، معاشرے میں ان کو اعلیٰ پوزیشن اور امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے، وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے والدین اور اہل خاندان کی راحت و منفعت کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ملک کا پرچم بلند رکھتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے گھروں کو سکون و اطمینان کی دولت سے پر کر دے، ہماری فیملیز کو سعادت و طمانینت سے مالا مال کر دے، ہم سب کو دائمی سکون اور لازوال مسرت عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔